कायनात से सबने पूछा कि शबीर
کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ کہ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ کہ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ کہ پوری دنیا کا آکاش علی، پوری دنیا کا آکاش علی، دل کو جگا دے وہ احساس علی۔ اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ مسدس ہے پیش خدمت کہ حسین اہل زمیں کو کہاں تیرا ادراک، اور خدا نے بھیجی ہے فردوس سے تیری پوشاک، اور فرشتے آئے ہیں در پر مانگنے کو خوراک، اور سجائے دوش پر تجھ کو نہ کیوں شہ لولاک، اور کدھر مڑے رخیں دی تیری ذمہ داری ہے، اور سوار تو ہے نبوت تیری سواری ہے، اور دعا کی زیب عبادت کی زین بیٹھا ہے، اور علی و فاطمہ کا نور عین بیٹھا ہے، اور کہا خدا نے شاہ مشرقین بیٹھا ہے، اور نبی کی پشت پا میرا حسین بیٹھا ہے، اور نبی کی پشت پا جب تک حسین بیٹھا رہے، اور یہ میرا حکم ہے سجدہ وہیں پہ ٹھہرا رہے، کہ حسین مہر میں قدرت حسین کن کا گواہ، حسین صبر کا دریا، حسین شکر کی چال، حسین دین کی دنیا، حسین دین پناہ، کہ حسین اشہد اللہ الہ الا اللہ، خدا کے ہونے کی تصدیق ہے جو نام حسین، وہ لا بھی لا کے رکھی تو نے کربلا میں حسین، حسین اہل زمیں کو کہاں تیرا ادراک۔
رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات محمد. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت پہلی اور دوسری آیت ہے. یہ الف لام میم تو آپ سنتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ عنکبوت میں بھی ہے. اور دوسری آیت ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ یعنی قرآن نے سوال کی شکل میں یہ بات پوچھی ہے، لیکن سوال انکاری ہے. سوال انکاری یعنی یہ کہ ایسا گمان بھی نہ کرنا. جیسے ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کے بدلے میں احسان کے سوا کچھ اور ہے؟ یعنی یہ کہ نہیں، احسان کے بدلے میں احسان ہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو کہیں اس باتی ہوتا ہے، کہیں انکاری ہوتا ہے. یہاں پہ معنی یہ ہے کہ یہ گمان ہی نہیں کرنا. سوچنا تو دور کی بات ہے، فکر کرنا تو دور کی بات ہے، اس بات کا یقین رکھنا تو دور کی بات ہے. جیسے شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ گمان ہی نہ کرنا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں گمان ہی نہ کرنا. یقین رکھنا، سوچنا، فکر کرنا یہ دور کی بات ہے. نہیں، گمان بھی تمہارا آنے پائے کہ تو مر گئے. گمان ہی نہ ہوگی یہ مر گئے. وہ زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ زندگی بانٹ رہے ہوتے ہیں، زندگی کی خیرات دے رہے ہوتے ہیں. ان کا رزق تو کھانا پینا نہیں ہے، ان کا رزق خاص ہے، اور وہ خاص رزق دے بھی رہے ہوتے ہیں. عند ربہم یرزقون، تو وہ رزق دے بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بندوں کو رزق دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ عظیم رزق جو ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شہادت کے ذریعے سے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ تو شہید کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے. لیکن یہ آیت ہے یہ مومنوں کے بارے میں ہے کہ مومن، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن ہیں تو پھر اللہ سے ان کا خاص رشتہ ہو چکا ہے. جب اللہ سے رشتہ ہو گیا ہے تو جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور خیال رکھنا ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ اسے ہر چیز دیتے رہیں، کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں، نعمتیں دیتے رہیں. چاکلیٹ مانگے بچہ تو بچے کو چاکلیٹ دے دیں، ٹافی مانگے تو ٹافی دے دیں، جو بھی چاہے وہ دے دیں. اس پہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ میرا بچہ، میں تو غریب غربت میں میری زندگی گزری لیکن مجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں تو ساری آرزو پوری کرتا ہوں، اس کی کسی آرزو کو رد نہیں کرتا. یہ حقیقت میں ایک سمجھدار باپ نہیں ہے جو اپنے بچوں کی تمام آرزوؤں کو پورا کر رہا ہو. چونکہ آرزو پورا کرتے کرتے بچہ نعمتوں کا عادی ہو جائے گا.
اور جو بچے صرف نعمتوں کے عادی ہو گئے وہ سختیوں کے سامنے لڑ نہیں سکتے، مشکلات کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ تو جو سمجھدار باپ ہوتے ہیں وہ ضرورتیں پوری بھی کرتے ہیں، لیکن بچوں کو سختیوں میں بھی ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ وہ ماں کا کردار نہیں ادا کر رہے کہ میرا بچہ کالج جائے گا تو کیا کرے گا، ہاسٹل جائے گا تو کیا کرے گا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا۔ اگر صرف اس کے کھانے پینے کے لیے گھر میں بٹھائے رکھیں گے تو علم سے محروم رہ جائے گا۔ تو صحیح سمجھدار ماں باپ جس طرح اپنے بچوں کو اس کی نعمتوں کی ضرورت کے انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو مشکل مرحلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان مشکل مرحلوں کے ذریعے سے وہ کامیابی کے راستے طے کر سکے۔ پروردگار بھی یہی انتظام کرتا ہے کہ ایک طرف اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن نعمتیں دینے کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ تم گمان کرتے ہو کہ مومن ہو تو یہ سوچنا ہی نہیں، یہ گمان ہی نہیں کرنا۔ عجیب ہے قرآن کا لہجہ۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یترکوا، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ان یقولوا آمنا، وہ کہے کہ ہم مومن ہیں، اور مومن کہیں ان کو چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ جاؤ تم مزے کرو، تم میرے خاص ہو گئے؟ نہیں، کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش لازم ہے، جتنا مومن اتنی زیادہ آزمائش۔ اس کے لیے بہت بڑا موضوع ہے اور بہت زیادہ روایتیں ہیں، میں ابھی اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، چونکہ ان ایام کے اعتبار سے میں کچھ مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں، اور رسالہ ثواب کی مجلس ہے، اور خدا رحمت فرمائے۔ بزرگوار پر ذکر کیا، بچوں نے ذکر کیا، اللہ صبر دے ان لوگوں کو۔ کچھ ذاتیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی یاد نہیں بھلائی جاتی، جن کو دیر تک یاد رکھا جاتا ہے، دیر تک یاد رکھ کے ان کا غم بھی ہوتا ہے۔ صرف بچوں کے لیے نہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پورے محلے کے لوگوں کو یاد باقی رہ جاتی ہے۔ اور ایک انسان کی کامیابی یہی ہے اس دنیا میں کہ اس کے مر جانے کے بعد لوگ اس کو اچھائیوں کے ساتھ یاد کریں اور غمزدہ بھی۔ یہ بڑی کامیابی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خالط الناس مخالطتاً، لوگوں میں اس طرح سے مل جل کے رہو کہ ان متم ماہا ان عشتم ماہا حنوا علیکم ان متم بکوا علیکم، اگر تم زندہ رہو تو لوگوں کو تم سے ملنے کا شوق ہو، شوق ہو۔ یہ نہ ہو کہ بچ کے نکل جائیں، یہ نہ ہو کہ معلوم ہو کہ دروازے پہ آئے ہیں تو گھر پہ بیٹھے رہ جائیں، یہ نہ ہو کہ سامنے سے گلی سے دکھائی پڑے تو کسی دوسری گلی میں داخل ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ملنا نہ چاہیں، یہ نہ ہو کہ گھر کے لوگ ملنا نہ چاہیں، یہ نہ ہو کہ بھائی بھائی سے ملنا نہ چاہے، ایسا نہ ہو کہ شوہر آئے تو بیوی پریشان ہو جائے کہ کیوں گھر میں آ گیا، باہر ہی رہتا۔ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پڑوسی کا منہ نہ دیکھنا چاہے، بلکہ ان عشتم ما حنوا الیکم، اگر تم زندہ رہو تو لوگوں کو تم سے ملنے کا شوق ہو۔ امیر المومنین نے یہ بہترین عظیم نسخہ دیا ہے کہ ایسی زندگی جیو کہ لوگوں کو تمہیں ملنے کا شوق ہو۔ وَإِن مُتُّم مَّعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، اور اگر تم مر جاؤ تو تم پہ گریہ کریں، افسوس کریں، صدمہ ہو۔ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے انتقال کے 20 25 40 سال گزر جانے کے بعد بھی بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں فلاں ایک ایسا انسان بھی رہتا تھا، اس کی یہ خوبیاں رہتی تھی۔ اور یہی خوبیاں ہیں انسان کی سب سے بڑی میراث۔ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں لکھنؤ کے، نام سنا ہوگا آپ نے، برج نارائن چکبست، سنا ہوا ہے سبھی نے؟ جی ہاں، برج نارائن چکبست اردو ادب کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ ان کا ایک شعر بھی آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اردو شاعر تھے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، جو ہمارے عناصر ہیں وہ سب ملے جلے ہوں، ترتیب ان کے اندر باقی ہوئی زندگی ہے۔ موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہ تو فقط مادی اور جسمانی لحاظ سے انہوں نے دیکھ کر ایک اچھا شعر کہا تھا۔ میرے ایک استاد تھے بزرگوار ہی لکھنؤ میں، تو وہ اس شعر کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، بہت خوبصورتی سے تبدیل کر دیا تھا۔ کہا زندگی کیا ہے زبانوں پہ عمل کے چرچے، موت کیا ہے انہی چرچوں پہ پشیماں ہونا۔ یہ بدترین موت ہے، انسان زندہ بھی ہو لیکن اس کے بارے میں چرچے ایسے ہوں
چلو چرچے تو نہ بھی ہوں، مومن لوگ رعایت کرتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں چرچا نہ کریں، لیکن ذہنیت ایسی بنی ہو پڑوسی کی، گھر والوں کی، عزیزوں کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، کہ ایسی ذہنیت ہو کہ انسان وہ ذہنیت پڑھ لے تو شرمندہ ہونے لگے۔ تو کمال انسان کے یہی ہے کہ اس کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا رہے، زندگی میں بھی اور مر جانے کے بعد بھی۔ بہت ہی اچھا لگا کہ مرحوم کے بارے میں بتایا کہ زندگی بھر خدمتیں انجام دیتے رہے، سلام، نوحہ، مرثیہ پڑھتے رہے، اور اللہ نے آخر عمر میں ان کو اس کا اسی دنیا میں بھی اجر دے دیا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، الحمدللہ۔ اور خدا آپ سب کو نصیب فرمائے اور ان پر مرحوم پر رحمت نازل فرمائے، آپ سب کے مرحومین پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن عزیزو، مومن اگر ہے تو مومن کے بارے میں یہ تصور کہ مومن ہے تو اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، ہاں آخرت میں مزے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن مومن کے لیے اس دنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن کو آزمائش سے گزرنا ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ آزمائش مسلسل رہے گی۔ امام محمد باقر اسلام کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آزمائش مومن کی طرف آزمائش ایسے آتی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرات آتے ہیں، اس طرح سے آتی ہے۔ تو اگر آزمائش آئے تو انسان گھبرا نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ پروردگارہ اگر تو نے مجھے آزمائش کے لائق سمجھا ہے تو کامیابی کے لائق بھی بنا دے، امتحانوں میں کامیابی کے لائق بھی بنا دے، امتحانوں میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، چونکہ آزمائش دو ہی مرحلے میں ہوتی ہے، یا نعمتوں کے ذریعے سے یا مصیبتوں کے ذریعے سے۔ اب اسی میں بہت ساری تقسیم ہو جاتی ہے۔ عام طور سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش یعنی مصیبتیں، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، موت آ گئی، یہی آزمائش ہے۔ نہیں، یہ آزمائش تو ہے ہی ہے، سخت بھی ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ سخت آزمائش نعمتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ سخت اس لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے کہ مصیبتوں والی آزمائش کو تو انسان سمجھ بھی جاتا ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، کامیابی کی فکر کرتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا، مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب نعمتوں والی آزمائش ہوتی ہے تو انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میری آزمائش ہو رہی۔ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے، جب اللہ کسی کو عقل زیادہ دیتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، تو اپنی سمجھداری سے ہر ایک کو پریشان کریں، ہر ایک کو لوٹیں، ہر ایک کو جو ہے پریشانی میں ڈالیں۔ نہیں، یہ عقل دی تھی تاکہ اس عقل کے ذریعے سے ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں، ہر ایک کی مدد کریں۔ اگر ایک گھر میں کسی فرد میں زیادہ عقل ہے تو وہ فرد کو اور دیگر افراد کو کم عقل سمجھ کے ان سے خود فائدہ اٹھانے کی فکر نہ کرے، بلکہ زیادہ عقل ہے تو زیادہ فائدہ پہنچانے کی فکر کرے۔ عقل اس لیے ہوتی ہے، عقل نعمت ایک قانون ہے، ایک قانون اس میں سنیں، اور جلدی سے میں ان ایام کے حالات کے اعتبار سے جن باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قانون یہ ہے کہ اللہ نہیں، یہ صرف اللہ ہی کا نہیں، یہ فطری قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے، عقلی قانون ہے، اور دین بھی چونکہ عقل کے مطابق ہے تو یہ الہی قانون بھی ہے کہ جس کے پاس جتنی نعمتیں اس کا اتنی امتحان۔ اگر ایمان کی نعمت زیادہ تو اس کے اعتبار سے امتحان، عقل کی نعمت زیادہ تو عقل کے لحاظ سے زیادہ امتحان۔ کسی کے پاس دولت زیادہ آ گئی تو یہ بھی بہرحال نعمت ہے، تو دولت کا امتحان۔ حکومت آ گئی، اختیار آ گیا تو اس کا امتحان۔ جب تاریخ میں سب سے بڑی حکومت کسی نبی نے مانگی اور اللہ نے دے بھی دی، اللہ کو دینے میں کیا مشکل ہے؟ اگر دیکھتا ہے اللہ کی ہے اس کے اندر صلاحیت تو دے دیتا ہے، اگر صلاحیت نہیں دیکھتا تو روک لیتا ہے کہ بھئی ابھی یہاں تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے، جب تمہاری صلاحیت بھی ہوگی اور ضرورت بھی ہوگی تو وہاں کہیں اور دے دیں گے۔ یہ روایتیں ہیں کہ کسی بھی مومن کی دعا خالی جاتی ہی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ جگہ بدل جائے، جو مانگے اس کے بجائے کچھ اور مل جائے، جہاں مانگے اس کی جگہ پہ کسی اور جگہ مل جائے، ممکن ہے دنیا ہی میں کسی اور موقع پہ مل جائے، ممکن ہے دنیا کی چیز آخرت میں مل جائے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن مانگے اور نہ ہو۔ اور سب سے بڑی مانگ کی کامیابی تو یہ ہے، اصل سب سے بڑی دعا کی کامیابی یہ ہے کہ ایک مومن کو اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے مانگے،
مانگ لینا یہ خود سب سے بڑی کامیابی ہے، چونکہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے رب کی طرف رخ کیا اور رب نے اس کی طرف رخ کیا۔ تو پہلی قبولیت تو یہی ہو گئی کہ رب اور عبد و معبود کے درمیان میں رابطہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہے کہ ٹالنا نہیں ہے کہ نہیں یہ تو چلو ہو گئی اب کچھ اور نہیں ملے گا، نہیں، حتماً ملتا ہے، لیکن وہ مرحلہ الگ ہے، وہ ہمارا ابھی فی الحال موضوع نہیں ہے۔ ابھی موضوع یہ ہے کہ مومن کی کوئی بھی دعا خالی نہیں ہوتی ہے اور وہ اللہ عطا بھی کرتا ہے، لیکن اس قانون کے تحت۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت اتنا ہی بڑا امتحان۔ یہ بہت ہی اہم قانون، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ جتنی بڑی نعمت اتنا ہی زیادہ بڑا امتحان۔ جتنی ہی وہ حکومت کی جو سب سے بڑی حکومت تھی اور جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا، بڑی یعنی رقبے کے لحاظ سے نہیں، حکومت کے مختلف پہلو کے لحاظ سے، کہ ایسی حکومت دے جو کسی کو نہیں دی، تو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ جنوں پر بھی حکومت، چرند پرند پر بھی حکومت، حالات پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، ایک عجیب حکومت۔ لیکن اتنی بڑی حکومت ملنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں وہ اس آیت سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ مانگنا ہو مسئلہ نہیں، آپ بھی مانگ سکتے ہیں، ہم بھی مانگ سکتے ہیں، بڑی چیز مانگیں اچھی بات ہے، بڑے ارادے رکھیں اچھی بات ہے، چھوٹی چیزیں کیوں مانگیں؟ جب اتنی بڑی بارگاہ میں جاتے ہیں چھوٹی چیزیں کیوں مانگیں؟ بڑی چیزیں مانگیں۔ ایک مومن کے ارادے بلند ہونا چاہیے، کوئی بھی کام ہو، علم کے میدان میں جائے تو بلند ارادے رکھے، کیوں یہ سچے کہ یار چھوڑا پڑھ لیں گے تھوڑی کچھ معمولی سی تنخواہ ہو جائے گی، معمولی سی نوکری ہو جائے گی، بلند ارادے رکھے، بڑی چیزیں چاہے، بڑے ارادے کرے۔ ایک بڑی مشکل ہو گئی امت مسلمہ کے درمیان میں، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں، ذرا سی، تجارت میں بھی، پڑھائی میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی میں بھی چھوٹی چیزیں چاہتے ہیں، نہیں بڑی چیزیں چاہے، بڑے ارادے کرے۔ ایک بڑی مشکل ہو گئی امت مسلمہ کے درمیان میں، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں، ذرا سی، تجارت میں بھی، پڑھائی میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی میں بھی چھوٹی چیزیں چاہتے ہیں، نہیں بڑی چیزیں چاہے۔ حضرت سلیمان نے حکومت مانگی، کہ ایسی حکومت جو کسی کے پاس نہ رہی ہو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ لیکن جب حکومت مل گئی تو اب کیا کرے کہ میرے پاس تاریخ کی سب سے بڑی حکومت آ گئی، دیکھو ادھر اشارے کرتے ہیں تو جن سارے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ بنوا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ جیسے اتنی بڑی حکومت ملی تو جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے تو تو ہی مجھے توفیق بھی دے کہ تیری دی ہوئی نعمت جو میرے اوپر ہے اور میرے والدین پہ، جو جناب داؤد بھی والد تھے ان کو بھی حکومت ملی تھی، تو اے میرے اللہ تو نے جو مجھے نعمت دی ہے اور جو میرے والد و والدین کو نعمت دی ہے، اے میرے اللہ اگر تو نے نعمت دی ہے تو تو ہی یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر بھی ادا کر سکوں۔ اور شکر ادا کرنا نہیں کہ سجدے میں جا کے شکر ادا کر لیں، زبان سے شکر ادا کر لیں، یعنی حکومت دی ہے تو حکومت کا حق ادا کر سکوں، حکومت دی ہے تو انصاف قائم کر سکوں، حکومت دی ہے تو ظلم نہ ہونے پائے۔ تو ہر چیز کی نعمت کا الگ الگ شکر ہوتا ہے، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس لیے اس میں بھی نہیں جانا ہے۔ اصل مسئلہ ابھی یہ ہے کہ جس کو جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جی ہاں، بڑا خانوادہ ہے تو امتحان بھی ہوگا، اچھا باپ ملا ہے امتحان ہوگا، اچھی ماں ملی ہے شکر کے مقام ہے امتحان ہوگا، اچھے بھائی ہیں، خدا تمام بھائیوں کو، چونکہ باپ جو ایک مرکز ہوتا ہے، باپ کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ شیطان آ کر بہکائے، تو اللہ اتنے سارے بھائی، کئی سارے بھائی ماشاءاللہ، اللہ ان سب کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، بھائی بہنوں کو، اور آپ سب کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، ہے نا۔ تو جو بھی نعمت ملے، خانوادہ، فیملی، بھائی بہن، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھے ماں باپ، علم، ایمان، حکومت، اختیار، کوئی عزاخانے کے متولی، کوئی مسجد کے متولی، کوئی بھی اختیار اور نعمت ملے تو قانون یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت اتنا ہی بڑا امتحان۔ تو اب بڑی نعمتوں کے لیے وہی آگے بڑھنے کا ارادہ کریں جو بڑے امتحان کے لیے تیار ہو۔ جی ہاں، قانون سے نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب اس کے پیچھے دلیلیں بہت ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اشارے کر دیں گے تب بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کوئی نبی اس لیے نبی بنتا ہے کہ اس کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رشتہ دار اس لیے چلو
یہ حضرت داؤد کا بیٹا ہے تو نبوت دے دو، یہ ابراہیم ہے تو دے دو، یہ موسیٰ ہے تو دے دو. نہیں، ابراہیم کو ملے گا بھی تو یوں ہی نہیں مل جائے گا، مرحلے مرحلے میں ملے گا کہ جس آزمائش سے گزر گئے اس کے بعد اتنی بڑی نعمت. یہ آپ مجلسوں میں سنتے بھی رہتے، لہذا میں دوہرا نہیں رہا ہوں، ہے نا. کہ امامت جیسے مقام تک پہنچنا ہے تو بڑے امتحان سے گزرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ سے قریب رسول اللہ کا کون ہے؟ نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، کوئی بھی رسول اللہ سے زیادہ تو قریب نہیں ہے. لیکن وہی رسول اللہ جو اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہے، یہ بھی دلیل بھی سمجھیں اور اس سے اگلے والا مطلب بھی سمجھیں. جو اللہ سے اس قدر قریب ہے، جو حبیب ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جس کو اللہ اس طرح پیار سے بلاتا ہے، وہی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی کما اوذیت. کسی بھی نبی کو اتنی مشکلات سے نہیں گزرنا پڑا جتنا مجھے گزرنا پڑا. اوذیہ یعنی اذیت. کسی بھی نبی کو اتنی اذیت کے مرحلوں سے نہیں گزرنا پڑا جتنا مجھے گزرنا پڑا. وہ اللہ اگر چاہتا تو نبی کے پاس آنے والی ہر اذیت کو دور کر دیتا، ہر اذیت کو دور کر. بچپن ہی میں اللہ نے یتیم کر دیا، باپ کو پہلے لیا، پھر ماں کو بھی لے لیا، پھر دادا تھا اسے بھی لے لیا، مرحلے مرحلے میں. پھر یہ مرحلے، وہ مکہ، وہاں کے حالات، وہاں کی سختیاں، وہاں کی مشکلات. اس شیب ابی طالب کے 3 سال جہاں چھالیں تک کھانی پڑے، پتے تک کھانے پڑے. جو خریدنے کا تو مسئلہ یہ تھا کہ خریدنے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں تھے، مکے والے تو کچھ دیتے ہی نہیں تھے. باہر کے کاروان بھی آتے تو ان سے بھی کچھ خریدنے کی امید ہوتی تو پہلے ہی سے جا کے سب خرید لیتے تھے تاکہ یہ خانوادہ خریدنے ہی نہ پائے. اس طرح وہ بھی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال اس عالم میں گزرے. اور اس کے بعد یہ سب تو رسول اللہ کے لیے سخت نہیں تھا، لیکن ایسے مرحلے کہاں کہاں گئے، کیا کیا توہین ہوئی، مکے میں کیا ہوا، دوسرے مقامات پہ کیا ہوا، اپنوں نے کیا کیا، دوسروں نے کیا کیا. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے نبی کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے جس مقام پہ کسی کو نہیں دیکھا. تو کیسے پہنچائے وہاں پر؟ نعمتیں دے دے کر نہیں. قانون یہ ہے کہ بلند مقام تو سخت آزمائشیں، آزمائشیں ہی انسان کو قوی کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. جو مضبوط قدم اٹھانا نہیں چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، جو لوگ زندگی میں صرف اور صرف آسانیاں چاہتے ہیں، وہ ابھی سے لکھ کے رکھ لیں کہ مجھے کامیاب نہیں ہونا ہے. ابھی سے لکھ لیں، نہیں کامیاب ہونا، کہیں نہیں کامیاب ہونا. نہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، نہ آخرت میں. یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی میں، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہونا ہے، کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہونا، نہ علم میں، نہ تجارت میں، نہ شرف میں، نہ فضیلتوں میں، کسی میدان میں. جن کو آسان پسندی کی عادت ہو گئی ہے تو وہ زندگی کا کوئی بھی کامیابی کا مرحلہ طے نہیں کر سکتے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی کامیابی. ممکن ہی نہیں ہے. آپ کہا ہم نے امیر المومنین سے محبت کر لی ہم تو کامیاب ہو جائیں گے. تو امیر المومنین خود یہ فرماتے ہیں کہ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. تو کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہو تو آئے علی سے محبت کرنے کو. جی ہاں، تیار ہو تو آئے. کوئی مالک اشتر کی طرح ہر لمحے قربانیاں دینے کو تیار ہو تو آئے امیر المومنین کا عاشق بننے. امیر المومنین کا عشق دسترخوانوں سے سمجھ میں نہیں آتا، میدانوں سے سمجھ میں آتا. یہ نہیں سمجھ میں آتا. 3 مہینے مسلسل دسترخوان پہ کھانے والے، وہ بھی امیر المومنین کے نام کا دسترخوان نہیں تھا. ابھی تو ہم جتنے دسترخوان سجاتے ہیں وہ نام کا ہوتا ہے نا، کہ امیر المومنین کے نام کا، امام حسن کے نام کا. یہ تو ان کے نام کا ہوتا ہے. بچھاتے تو آپ ہیں، لاتے تو آپ ہیں، لیکن وہ دسترخوان جو خود امیر المومنین کا دسترخوان، امیر المومنین کے نام کے نہیں، جس کو امیر المومنین نے خود بچھایا، جسے خود کھلایا، اور 3 مہینہ فری میں کھانے کے بعد جب آزمائش کا وقت آیا تو امیر المومنین کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے کہ مالک اشتر کو روکے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے. تو دسترخوان سے کسی کے ایمان نہیں سمجھیے گا. جی ابھی تو لوگ یہی سمجھتے ہیں نا
ابھی کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، افطار تو کر لیں، اسی سے کم سے اتنے مسلمان تو ہیں کہ افطار کر لیں، مجلس نہیں سنی کوئی بات نہیں، تبرک تو لے لیں، تبرک ہی سے اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں، افطار ہی سے اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں، نہیں، اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تبرک کے ذریعے کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کسی کا پیٹ بھر جائے، کوئی آ جائے، کوئی تبرک کے بہانے آئے تو تبرک لینے کے لیے، لیکن جائے تو اپنے ساتھ حسینیت لے کے جائے۔ تو اس فلسفے کے تحت تبرک بھی ہو، کھانا بھی ہو، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تبرک کھانے سے کسی کا ایمان سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 مہینہ آپ جا کے تاریخ میں ڈھونڈیے گا، بالکل فری والا کھانا تھا۔ کیوں فری تھا؟ اس لیے کہ ماہ حرام آ گیا تھا، جنگ صفین شروع ہو گئی تھی، شوال ہی میں جنگ صفین شروع ہو گئی تھی، کچھ مرحلے ہو بھی گئے تھے، نکلے تو 5 ہی شوال کو تھے، لیکن پہنچتے بعد میں ہوتے چند دن جنگ صفین کی ہوئی، اور پہلے مرحلے میں شام کے لشکر نے آ کے فرات پہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ یہ کربلا والی فرات نہیں، صفین والی فرات، دریا تو لمبا ہوتا ہے نا، قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں جنگ کر کے وہ فرات جیت بھی لی تھی۔ یہ سب شوال میں ہو چکا تھا، لیکن شوال کا مہینہ ختم ہوتے ہی کیا آ گیا؟ ذیقعد ماہ حرام، ذی الحجہ ماہ حرام، محرم ماہ حرام، 3 حرام مہینے، اور حرام مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ رک گئی۔ تو آپ کہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، جنگ رک گئی، صرف جنگ رکنا مسئلہ نہیں تھا، امیر المومنین کے ساتھ 90,000 کا لشکر تھا۔ آپ لوگوں کو اگر 90 لوگوں کو کھانا کھلانا ہو جہاں، تو 10 دن پہلے سے فکر ہوتی ہے کہ 40واں ہے، انتظام کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، 100 لوگ 150 لوگ کھانا کھائیں گے، 90 لوگ کھانا کھائیں گے، پھر بعد تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ پیمنٹ، وہ چیزیں، یہ صفائی، وہ صفائی۔ 90 لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، 900 لوگوں کو کھلانا ہو تو اور مسئلہ بڑھ جائے گا۔ 3 مہینے تک امیر المومنین نے 90,000 لوگوں کو اپنے گھر پہ نہیں، اپنے شہر میں بھی نہیں، میدان جنگ میں، مدینے سے بہت دور، سیریا میں، صفین کا میدان سیریا میں، تقریباً 1000 کلومیٹر یا اس سے کچھ کم دور، اتنے دور 90,000 لوگوں کو امیر المومنین کھانا کھلاتے رہے، امیر المومنین کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے رہے، امیر المومنین کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ نماز پڑھنا، یہ ہاتھ ملانا، یہ ہاتھ چومنا، یہ دسترخوان پہ کھانا، یہ سارے ایمان کو ثابت کر دے گا؟ نہیں، یہ تو کھانے دو۔ دیکھا اس وقت جائے گا جب میدان جنگ میں مالک اشتر آگے بڑھ رہے ہوں گے، یہ پیچھے روک رہے ہوں گے، یہاں پہ پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے۔ مدینے میں حسین ابن علی اور امام حسن کے دسترخوان پہ کھانے والے تو بہت تھے، لیکن پورے مدینے سے ایک بھی نہیں نکلا، ایک بھی نہیں۔ صرف بنی ہاشم کے 18 لوگ آئے، وہ بھی پورے بنی ہاشم کے صرف 18 لوگ، بنی ہاشم تو صرف 18 نہیں تھے، بنی ہاشم تو اتنے تھے کہ 60 سال پہلے، یعنی ہجرت سے بھی پہلے، 60 سال تو ہجرت کو ہو گیا تھا، اس سے بھی اور پہلے 60-65 سال پہلے بنی ہاشم اتنے قوی، مضبوط، اتنے زیادہ تھے کہ پورے عرب میں کسی قبیلے کی جرأت نہیں تھی کہ رسول اللہ کو پریشان کرے اس طرح سے ڈائریکٹ آ کر، کیونکہ بنی ہاشم کی تلواروں کا ڈر تھا۔ تو وہ جو 60 سال 65 سال پہلے اتنے زیادہ اور مضبوط تھے، کیا 60 سال بعد 18 ہی لوگ تھے؟ نہیں، 18 لوگ نہیں تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی جب آزمایا گیا تو اس میں 18 لوگ نکل کر آئے، اور مدینے میں تو بہت سارے لوگ تھے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، امام حسن کے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے، امام حسین سے اپنے فائدے اٹھانے والے، لیکن جب آزمایا گیا تو کتنے لوگ آئے؟ تو پورے مدینے سے ایک بھی نہیں ہے شہدائے کربلا میں، ایک بھی نہیں ہے۔ اور مکے سے بھی ایک آدھ نام آ جاتا ہے، لیکن شاید وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو پورے مکے سے بھی ایک بھی فرد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس مطلب کو امام حسین علیہ السلام نے خود ہی بیان کر دیا تھا۔ اس حدیث کو بہت غور سے سنیں، میں جلدی گزر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، مسجدوں میں بھی نظر آ رہے ہوں، سجدے بھی کر رہے ہوں، لیکن دیکھیں کہ یہ ایمان کی بنیاد پر ہے یا یوں ہی رسم ادا ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کی بندگی ہے تو یہ نہ عبادتیں کچھ آنے والی کام ہے، نہ کوئی دوسری چیز۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین فقط ان کی زبان کا لقلقہ ہے، چرب زبانی، زبانی جمع خرچی۔ والدین لائق علی السنتہم، پھر پتہ کیسے چلے گا؟ یحوطونہ ما درت معاشہم،
جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے وہ دین کے آس پاس نظر آ رہے ہوتے ہیں، یحوطونہ یعنی آس پاس نظر آتے، گھرتے رہتے ہیں. لیکن فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب ان کو بلاؤں اور سختیوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے تو قَلَّ الدَّيَّانُونَ، یہاں پر دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں. قلہ یعنی قلیل، دیانون دیدار لوگ کم ہو جاتے ہیں. اب کتنے دیدار؟ لاکھوں کا مدینہ اور مکہ تو کئی لاکھ کا، کیونکہ مکہ شہر ہی نہیں تھا بلکہ پورے عالم اسلام سے حاجی بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو اتنے بڑے مکے سے کون نکلا؟ کتنے لوگ نکلے؟ کوفے سے کتنے آئے؟ بصرہ سے کتنے لوگوں نے آنے کا ارادہ کیا؟ یہ نقطہ امام نے بتا دیا، اور یہ نقطہ صرف 60 اور 61 ہجری کا نہیں ہے، یہ نقطہ قیامت تک امام نے بتا دیا. اور اس سے یہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں پرکھنا شروع کر دیں، خود ہی کو پرکھنا شروع کریں کہ الناس عبید الدنیا والے مرحلے میں ہیں یا ادھر قلت دیانون والے مرحلے میں، دنیا کی بندگی میں لگے ہیں، یوں ہی دین کی باتیں ہیں، یا یہ کہ جب آزمایا جائے تو دیندار نظر آئیں. تو جب حسین ابن علی کے ذریعے سے آزمایا گیا تو کتنے دیدار نظر آئے؟ سوال، کتنے دیدار نظر آئے؟ اور یہیں سے ہم ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی جیسی نعمت، رسول اللہ کا نواسا، پنجتن پاک کی آخری فرد، رسول اللہ جیسی نعمت اگر ملی ہے، اگر حسین ابن علی جیسی نعمت ملی ہے تو آزمایا تو جائے گا. تو آزمائش میں کتنے لوگ نکلے ہیں؟ 72 لوگ نکلے، 72 لوگ نکلے مضبوط. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب لوگ سب کے سب کافر و غیر مسلم ہو گئے، تو نہیں تھے، لیکن ایمان کے کمزور لوگ. اگر رسول اللہ نے بھی ایمان کے مرحلے بتائیں، ایک مرحلہ کا مومن تو کہا جائے گا، لیکن سب سے زیادہ کمزور ایمان. حدیث شیعہ سنی دونوں کے یہاں موجود ہے، میں جلدی سے حدیث پڑھ کے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اس مطلب پہ اور بیان کرتا ہوں. رسول اللہ کی حدیث ہے، جن میں سے جو بھی کوئی بھی ہو، جو بھی یہ دیکھے کہ منکرات پھیلے ہوئے، برائیاں پھیل رہی، من را منکم منکرن، تم میں سے کوئی بھی، اور رسول اللہ کی باتیں صرف کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قانون ہے، جو لوگ صرف اپنے زمانے کے لیے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی اپنے ہی زمانے میں ختم ہو جاتی، لیکن جو لوگ ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی ہر زمانے میں باقی رہتی ہیں. تو رسول اللہ تو صرف اپنے زمانے کے انسان نہیں تھے، رسول اللہ تو ہر زمانے کے انسان تھے. تو رسول اللہ نے جب مخاطب کیا تو صرف سامنے مدینہ و مکے کے لوگوں کو نہیں، تم میں سے جو بھی قیامت تک میری امت میں آنے والے جو بھی، من را منکم منکرا، جو بھی تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھے، کوئی بھی منکر دیکھے، کوئی بھی فساد دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو پہلے اسے چاہیے ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی طاقت کے ذریعے سے اسے روکے، برائی کو آگے بڑھنے نہ دے، طاقت دکھائے. گھر کا کوئی فرد ہے اس کے پاس طاقت، اس طاقت سے روکے. البتہ طاقت پہلے مرحلے میں نہ دکھا دے، سمجھائے بجھائے وہ ساری چیزیں، لیکن ایک اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً مارے تھپڑ، لیکن وہ طاقت کے احساس ہو کہ نہیں یہ مرحلہ، یہ ریڈ لائن ہے، یہ کراس نہیں ہو سکتی، یہ قانون ہے، یہ اس سے آگے. تو پہلے ہی مرحلے میں اپنی طاقت کے ذریعے سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اپنی طاقت سے استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان سے تبدیل کرے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان سے اسے تبدیل کرے. اور اگر ان لم یستطع، اور اگر زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی مجبوری آ گئی ہے، تو فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل سے برائیوں سے بیزار ہو، دل سے برائیوں سے بیزار ہو. اور دل سے برائیوں اور بروں سے بیزار ہونا یہی اصل میں تبرہ ہے. اب آپ تبرہ کی ڈیفینیشن کچھ اور سمجھتے ہوں، تبرہ حماقت کو سمجھتے ہوں، تبرہ لڑائی کو سمجھتے ہوں، تبرہ نفرت کو سمجھتے ہوں، تو یہ تو آپ کی ڈیفینیشن ہے. لیکن وہ ڈیفینیشن جو 260 سالوں تک، 250 سالوں تک ائمہ نے بتائی ہے، اور وہ ڈیفینیشن جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ برائیوں سے بیزاری ہو، حتیٰ بروں سے بھی بیزار پہلے مرحلے میں نہ ہو. اس پہ فرق کریے گا، پہلے مرحلے میں بروں سے بھی بیزار نہ ہو، پہلے مرحلے میں اسے بھی اپنا بنانا چاہو.
اب یہ کہ اگر کسی کی اسی حالت میں موت ہو گئی ہے تو ظاہر اگر برائی کی حالت میں موت ہو گئی اس سے کیسے محبت کی جا سکتی؟ پھر محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابو جہل سے بھی رسول اللہ کو نفرت نہیں تھی، ابو لہب سے بھی رسول اللہ کو نفرت نہیں تھی، جب تک کہ طے نہیں ہو گیا کہ یہ پلٹنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ تو آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پلٹا دے، جو جہنم میں جا رہے ہیں انہیں پکڑ کے جنت تک لے آئیں۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ جتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں اچھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر چھوٹے ہیں تو جنت بھی چھوٹی ہوگی، وہاں زیادہ رش نہ ہونے پائے، ہمارے گھر وہاں جنت کے کم نہ ہو جائیں، زیادہ لوگ شریک نہ ہونے پائیں، لہذا کم ہی لوگ آئیں بہتر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جنت کے لیے قرآن نے ارض و عرض السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو فاصلے ہیں، جو وسعتیں ہیں، اس طرح کی جنت ہے، تو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے وہاں پر۔ آنے دیں، لوگوں کو آنے کا موقع دیں، لوگوں کو لائیں جو رسول اللہ نے کیا، ورنہ رسول اللہ بھی اگر وہی کام کرتے تو ہم سب جہنم کے وارث بنے ہوتے، پکا یقینی طور پر۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لانے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے اور اسی عالم میں کسی کی موت ہو جائے برائیوں کے ساتھ، غصب کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ستم کے ساتھ، تو اب تو فطری طور پر نفرت ہوگی ہی، بیزاری ہوگی ہی۔ تو بیزاری کا نام ہے تبرہ، برے کرداروں سے، برے انجام والوں سے، ہے نا؟ نہ یہ کہ کردار تو برے لوگوں کا ہی ہو، زبان پر جو ہے تبرہ ہو، اس کو تبرہ نہیں کہتے، بیزاری کا۔ تو خیر وہ مرحلہ الگ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے کم سے کم اگر ہاتھ سے کچھ نہ کر سکے، اگر زبان سے نہ کر سکے، تو دل سے بیزار ہو، اور اس کے بعد یہی پہ بات ختم ہو جاتی، کہتے ہیں ٹھیک ہے سب ایک جیسا ہے، لیکن آخر میں رسول اللہ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان کی کیٹیگری ہے، جو خالی دل سے بیزار ہو بس، اور کچھ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، سب سے کمزور ایمان۔ تو عزیزو لائٹ بھی کٹ گئی ہے، اس حالت میں تھوڑی تھوڑی ہوا آ رہی ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ آپ سے زیادہ میرا لباس ہے، اور ابھی میں تو محنت بھی آپ کو نہیں کراتا، نہ واہ واہ کراتا ہوں، نہ آپ کو جو ہے اٹھنے پہ مجبور کرتا ہوں، اس لیے آرام سے بیٹھے رہیں۔ اللہم صلی اللہ ہمارے لیے بس صلی اللہ اللہم صلی اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کراتا ہوں، یعنی یہ کہ آپ سن لیں، الحمدللہ چلے صلوات ہو گئی، بیچ میں نہیں ہو پائی تھی، لیکن قانون یہی ہے۔ اس قانون پہ دیکھیں، توجہ کریں کہ وہ حسین ابن علی کے زمانے قانون تھا، آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں 50 سال پہلے بھی، وہاں بھی اس قانون کو تھوڑا دیکھ لیں، پھر میں جلدی سے اپنے موضوع پہ اور قریب آ جاتا ہوں، پھر مصائب تک آ جاتا ہوں کہ اللہ نے حسین ابن علی جیسی نعمت دی ہے تو مدینے والوں کو بھی آزما لیا، مکے والوں کو بھی آزما لیا، پوری امت مسلمہ کو آزما لیا، حتیٰ بنی ہاشم کو بھی آزما لیا کہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ امام حسین کے ذریعے، امام حسین نے خط بھی لکھ کے بھیج دیا الگ سے، صرف بنی ہاشم کے نام امام نے ایک الگ سے خط لکھا، اور بھی لوگوں کو خط لکھا، بصرہ لکھا، کوفہ لکھا، مدینے میں تو آ ہی رہے تھے، مکے میں تو ٹھہرے ہوئے تھے 4 مہینے 4 دن 5 دن، لیکن بنی ہاشم کے نام الگ سے، ہو سکتا ہے کہ جلدی میں نکلیں، فیصلہ کرنے میں مشکل ہو گئی اور نہ آ پائے ہوں، تو مکے سے مدینہ تو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لوگ حج پہ آ ہی رہے تھے، تو امام حسین السلام نے بنی ہاشم کے نام الگ سے خط لکھا، اور میرے خیال سے تاریخ کا یہ سب سے چھوٹا خط ہے، ایک جملے کا خط ہے، تاکہ ادھر ادھر کوئی بہانے کا موقع ہی نہیں ملے کہ اس جملے کو دیکھیں کہ اس جملے کو دیکھیں۔ ایک جملے نے امام نے، پہلا جملہ تو وہ خط نہیں مانا جائے گا، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ لائٹ آ گئی، ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ مجلس لائٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مجلس لمبی نہیں ہوگی، چونکہ بہرحال اذان کا وقت اپنی جگہ طے ہے، تو اس سے پہلے مجلس تمام ہونا انشاءاللہ۔ بنی ہاشم کو ایک پہلا جملہ کہ من الحسین ابن علی الی بنی ہاشم، حسین ابن علی کی طرف سے بنی ہاشم کے نام، تو یہ تو خط کا حصہ نہیں مانا گیا، یہ تو یہ کس کے لیے۔ باقی خط میں صرف ایک جملہ امام نے لکھا کہ من لحق بی استشہدا، یہ تاریخ میں خط موجود ہے مقتل کی معتبر کتابوں، من لحق بی استشہدا،
جو بھی تم میں سے مجھ سے ملحق ہوگا وہ شہید ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں کہا، نہ خاندان کا حوالہ، نہ مدینے کا حوالہ، نہ مدد کی بھیک مانگی، معاذ اللہ امام کو مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ارے تم آ جاؤ، میں نہ اکیلے ہونے کا بہانہ کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، تم نہیں آؤ گے تو کون آئے گا، کچھ بھی امام نے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، تاکہ آزادی سے فیصلہ کرو، حسین ابن علی کے تمہارے ذریعے سے تمہارا امتحان ہو جائے، پھر قیامت تک باقی رہے گا کہ جو کربلا میں آئے وہ ہیں اور جو نہیں آئے وہ دوسرے ہیں، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بالکل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ من لحق بی استشہد، جو بھی مجھ سے ملحق ہوا وہ شہید ہوا، یقینی ہے، جو بھی میرے قریب آیا مجھ سے ملحق ہوا، میں تو جا ہی رہا ہوں شہادت کے راستے میں، جو آیا وہ شہید ہو۔ ومن لم یلحق لم یبلغ الفتح، اور لیکن جو بھی مجھ سے ملحق نہیں ہوا تو وہ کسی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، کسی بھی کامیابی تک۔ جی ہاں، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں چلو ملحق نہیں ہو کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، حسین ابن علی شہید ہونے جا رہے ہیں، تم اپنی کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ فرزند رسول اللہ مقتل میں جا رہے، تم کون سا حج کر رہے ہو؟ یہ کون سا حج ہے؟ حسین ابن علی سے زیادہ حج کرنے والے بن گئے، وہ جس نے 27 پیدل حج کیے تھے اس سے زیادہ حاجی بننے والے ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ حج کا نہیں ہے، اصل مسئلہ امتحان کا ہے کہ حسین ابن علی کے ذریعے سے آزمایا گیا، اس کے بعد پھر کوئی بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ پھر 50 سال پیچھے چلے، ایک امتحان اور، میں خالی نمونہ پیش کر رہا ہوں، رکوں گا نہیں عزیزو، ایک امتحان اور کہ اگر اللہ نے کسی قوم کو تاریخ کی سب سے بڑی نعمت دی اسی قانون کے تحت، سب سے بڑی نعمت تو سب سے بڑا ہوگا امتحان نا، تو کس قوم کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی؟ وہی جو امت مسلمہ بنی۔ رسول اللہ سے بڑھ کر تو اور کوئی نعمت نہیں ہے تاریخ میں، تو جس قوم کو رسول اللہ کی جیسی نعمت اللہ نے دے دی، جس قوم کو اللہ نے سب سے بڑی کتاب دے دی، کتابیں تو اور بھی نازل ہوتی لیکن قرآن کہاں، جس قوم کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی، رسول اللہ جیسی نعمت دی، تو اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ تم سیدھا جنت میں جا رہے ہو؟ یا نہیں، قانون وہی ہے کہ بڑی نعمتیں تو بڑا امتحان۔ تو جب اتنی بڑی نعمت دی گئی تو رسول اللہ کے بعد فوراً بڑا امتحان لیا گیا، رسول اللہ کے بعد فوراً بڑا امتحان لیا گیا۔ 50 سال بعد بیٹے کے ذریعے سے امتحان ہوا، 50 سال پہلے امیر المومنین کے ذریعے سے امتحان ہوا۔ اب یہ قوم نے خود ہی فیصلہ کر لیا، اور آج تک معلوم ہوا کتنے لوگ کامیاب نکلے۔ جب امیر المومنین کے ذریعے سے آزمایا گیا، جب ولایت کے ذریعے آزمایا گیا، جب امامت کے ذریعے آزمایا گیا، تو ادھر اللہ کی طرف سے ولایت اور امامت اور امیر المومنین کی نعمت، اور لوگ کہاں گئے؟ لوگ گئے بچھڑے کے پیچھے۔ بچھڑا سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ یہ قانون اور بھی پہلے آ چکا تھا، میں آپ کو 2500 سال پیچھے نہیں لے جانا چاہتا ہوں، 3500 سال پہلے، لیکن پہلے بھی آ چکا تھا کہ اگر موسیٰ جیسی نعمت، اگر توریت جیسی کتاب، تو چھوڑا نہیں جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا۔ ادھر جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے کہا 10 دن اور رکو، 30 دن کہہ کے گئے، 10 دن روک لیا۔ پہلی ذیقات کو گئے، 30 ذیقات کو واپس آنا تھا، اللہ نے کہا نہیں رکو 10 دن، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، گئے تھے اس وعدے میں موسیٰ 30 لیلہ، 30 کا وعدہ کر کے گئے تھے، اللہ نے 10 دن کے لیے روکا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، یہ آیت قرآن کی 2 جگہ الگ الگ ذکر ہوا ہے، 40 دن میں وہ پورا کر دیا۔ یہ 40 دن کیوں روکا؟ کیوں جناب موسیٰ کو روکا؟ ادھر تو لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیا نہیں روک اس لیے رہے ہیں کہ تم نے سب کچھ تو بتا دیا، توریت کی تختیاں بھی لے کے جا رہے ہو، پہلے اسے آزما تو لیں۔ تو ایک سامری کے ذریعے سے پوری قوم کو آزما لیا گیا ہے نا۔ سامری نے کیا کیا؟ سامری نے بچھڑا لا کے بنا کے رکھ دیا۔ لوگوں کو مٹی کا بچھڑا خدا چاہیے تھا، لا کے سونے کا خدا دے دیا۔ سامری ہوشیار۔ ایک نقطہ میں عرض کر دوں یہاں پر، ایک بہت بنیادی نقطہ ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے، واہ واہ والا نہیں ہے، یعنی واہ واہ میں کرنے نہیں دوں گا، ایسے لہجے میں بات ہی نہیں کروں گا واہ واہ کریں، لیکن یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ سامری کی خاصیت یہ ہے کہ سامری دیکھ رہا ہے کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، اور سامری نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ جب یہ قوم قرآن کا واقعہ ہے
کہ جب قوم کوہ نیل سے نکلی یا دریا سے نکلی اور تھوڑی دور آگے بڑھی، اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا، پانی کو اللہ نے کھڑا کر دیا تھا، دیوار پتھر اور مٹی کی نہیں بلکہ پانی کی دیوار بنا دی تھی، راستہ دے دیا تھا، نکل گئے تھے، فرعون پیچھے غرق ہو گیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، آل فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے۔ ابھی ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کہا کہ نہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے میں نے غرق کیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے گزرے، پھر قرآن کہتا ہے تھوڑی دور آگے بڑھے، اس قوم نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کہہ رہے ہیں، تو جناب موسیٰ کے پاس بھاگے بھاگے آئے، اے موسیٰ تمہارا خدا تو دکھائی نہیں پڑتا، مزہ نہیں آتا ہے، یہ کیسا خدا جو دکھائی نہ پڑے، نہ چھو سکے، نہ چوم سکے، نہ چڑھاوے چڑھا سکے، ایسا خدا تو مزہ نہیں آ رہا۔ اجعل، یہ قرآن کی آیت، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارا بھی ایسا ہی خدا بناؤ جیسا ان کا خدا ہے، جیسا ان کا خدا ہے۔ یہ خدا دکھنے والے خدا کی آرزو۔ اب ایک نقطہ اور بھی چھوٹا سا بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو سب کچھ بہت دکھنے والا چاہیے ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے تبرکات عزاداری کے مقدس علم کو اور تابوتوں کو بھی بت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے، جی ہاں لگے ہوئے۔ یہ سامریت کے شکار یہ آج کے بنی اسرائیل بن رہے ہیں کہ ہمیں ایسا چاہیے۔ اب ابوالفضل عباس کے علم کی شبیہ کہاں، اور اس علم کو کیا بنایا، اور اس سال خاص کر پلاننگ، مجھے تو لگتا ہے پلاننگ کر کے یہ ہو رہا ہے، سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ اتنے مقدس تبرکات کو ایک دوسرا رخ دے دیا جائے، اور بعد میں آگے بڑھتے بڑھتے، چونکہ بت پرستی ایک سال تو فوراً نہیں شروع ہوتی، یہ مرحلہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے یہ مرحلہ طے ہوتا ہے۔ جب مکے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں بت پرستی کر رہے ہو، کہتے ہیں بت پرستی تھوڑی نہیں کرتے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ زمر میں جا کے پڑھ لیے پہلے ہی صفحے میں، قرآن وہ کہتے تھے کہ میں بت پرستی تھوڑی نہیں کرتا، ہم تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، الی اللہ۔ جو مکے کے لوگ کافر نہیں تھے، مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی الہ کہتے تھے، امام علیہ السلام سے کٹوا کر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹو کا، کہا بسم ربکا، وہ کہو، وہ لکھو، اللہ کو مانتے تھے۔ تو کہا کہ ہم تو صرف ان کو اس لیے رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کو، کہ ان کے ذریعے سے لیقربونا الی اللہ۔ بعد میں اللہ بھول گئے اور صرف یہی بت رہ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی بھی ہمارے قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حسین ابن علی کو بھی بھولے بیٹھے ہیں، نہیں جانتے، نہ معرفت ہے، نہ شعور ہے، نہ گریہ ہے، عاشور کے دن بھی گریہ نہیں ہے، وہ صرف انہی میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر کدھر موڑ کے۔ تو یہ تو بنی اسرائیلی سوچ ہوئی ہے کہ ہمیں کچھ ایسا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ایسا خدا تو سمجھ میں نہیں آتا، وہ خدا جس نے راستہ بنا دیا وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیسا خدا چاہیے، ایسا خدا چاہیے، ایسا خدا بناؤ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اب وہ نقطہ سنے جو بیان کرنے والا، سامری نے وہیں پہ مزاج پڑھ لیا کہ یہ قوم چاہتی کیا ہے، اور کسی کی چاہت کا خدا بنا کے پیش کرنا یہی سامریت کا مزاج ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب خدا ہی سب کچھ تو نہیں ہوتا۔ یہیں سے ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ ہمارے ممبروں پر دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ آتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے، ایک وہ آتے ہیں جو وہی پیش کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی سامریت کو اگر پہچاننا ہو، سامریت کے ایک قانون قرآن نے بتا دیا کہ لوگوں کے مزاج کو پہچاننا۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں، ایسے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بتاؤ وہاں کا مجمع کیا پسند کرتا ہے، اللہ، ایک بار ممبر پر آتے آتے یہ نہیں پوچھتے کہ میرا رب کیا پسند کرتا ہے، جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیا پسند کرتا ہے۔ یہ مزاج سامریت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہچانیں۔ جو جذبات میں لوگ پہچاننا بھول دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ ساری عقل فیل ہو جاتی ہے۔ جب انسان جذبات میں آتا ہے تو عقل وہاں فیل ہو جاتی ہے۔ تو بہت بڑے سامریوں کا ہنر یہ ہے کہ قوم کو اتنی جلدی مجمع کو جذبات میں لا دیا جائے کہ اس کی عقل کو وہیں پر بالکل فیل کر دیا ہے۔ اب وہ عقل وہ جذبات کی رو میں بہہ رہا، بعد میں پوچھے کیا پڑھا کیا سنا، بعد میں وہی کہیں گے سننے والے، نہیں یہ بات تو صحیح نہیں تھی، لیکن وہاں پہ وہ بھی واہ واہ کر رہے تھے کیونکہ جذبات میں پڑے ہوئے تھے۔ تو عزیزو، یہ اللہ نے امتحان لیا تھا کہ اگر موسیٰ جیسا نبی اور توریت جیسی کتاب ہوگی تو کوئی سامری بھی ہوگا، کوئی بچڑا بھی بنے گا۔ جی ہاں،
اور یہیں سے یہ نقطہ بھی سمجھ لیں کہ اگر رسول اللہ جیسا نبی، اللہ اکبر، اور علی جیسا امام ہوگا، نہیں، اس بات کو اور سمجھیں، رسول اللہ نے پہلے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی۔ تو اگر موسیٰ رسول اللہ ہیں تو ہارون، وقت کے ہارون امیر المومنین ہیں، اگر وقت کا موسیٰ بھی ہے، اگر وقت کا ہارون بھی ہے تو کوئی سامری بھی یقیناً ہوگا، تو کوئی بچھڑا بھی ہوگا۔ وہ بچھڑا آج تک چل رہا ہے، مثل اشارے میں کہتے ہیں بچھڑا آج تک چل رہا ہے۔ اگر اسرائیل کا بنایا ہوا بچھڑا بھی بھیج دیا جائے تو خلافت کے نام پہ سب خط لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بچھڑا تھا خلافت کا بچھڑا، امامت کو چھوڑ کے، ولایت کو چھوڑ کے کس بچھڑے کے پیچھے بھاگے جو آج تک پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ ترکی کا بھی بچھڑا بنانا، سیریل ویریل بنا کے بچھڑا بننا چاہا لیکن نہیں بن پایا، حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ لیکن عزیزوں میں دیر میں نہیں جانا چاہتا، اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر اتنا عظیم نعمت ملی ہے رسول اللہ جیسی تو آزمائش ہوگی۔ آزمائش میں کتنے لوگ کامیاب ہوئے اب جا کے تاریخ میں آپ دیکھیے۔ اگر حسین ابن علی جیسی نعمت ملی تھی تو آزمائش سخت ہونے والی، وہاں پہ کتنے لوگ کامیاب نکلے۔ اور آج اگر ہمیں حسین ابن علی کے ذکر کی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ جو کر کے آپ آئے ہیں 2 مہینہ 8 دن، الحمدللہ یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ اگر ذکر حسین ابن علی کی نعمت ہے، اگر عزاداری کی نعمت ہے تو یہاں بھی آسان نہ سمجھیں۔ اگر یہ نعمتیں ملی ہیں تو حتماً آزمائش بھی ہوگی، یا آزمائش میں ناکام لوگ ہیں جو عزاداری کے نام پہ اس طرح کی خرافاتیں پیش کر رہے ہیں، امتحان تو ہوگا، ناکام لوگ۔ اور یہ خود عزاداری کی توہین، عزاداری کی توہین ہے۔ اب ان کی حماقت کی عزاداری کی کوئی مخالفت کرے تو کہیں گے ہاں یہ تو عزاداری کے مخالف ہے۔ ہاں تم جیسے جاہلوں کی عزاداری کے مخالف ہیں، کیونکہ یہ عزاداری جناب زینب کی میراث ہے۔ ہمیں تمہاری عزاداری نہیں چاہیے، جناب زینب کی عزاداری چاہیے۔ اور اسی لیے ہم بار بار یہ تقاضا کرتے ہیں، اگلے سال کے لیے یاد رکھیے، محرم پھر آئے گا عزیزو، کہ عزاداری میں پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ، ذمہ دار لوگ آگے بڑھیں۔ اگر وہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے اور عزاداری کو احمقوں کے حوالے کر دیں گے تو حماقت ہی کی عزاداری ہوگی۔ اگر جاہلوں کے حوالے کر دیں تو جہالت والی ہی عزاداری ہوگی۔ تو اتنی اس کو عزاداری کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں کہ جاہلوں کے حوالے کر دیں، یہ جناب زینب کی میراث ہے۔ بس ایک نقطہ اور سن لیں عزیزو، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آخری منزل تک لے جاؤں۔ اگر یہ امتحان ہوا، ایک زمانے میں امیر المومنین کے ذریعے امتحان ہوا، ایک زمانے میں حسین ابن علی کے ذریعے سے امتحان ہوا، کیا آج امتحان نہیں ہو رہا ہے؟ امتحان 2 طرح کے ہیں، ایک انڈیویجول امتحان ہے، وہ اپنا اپنا خود سوچے انسان، میں نہیں بتا سکتا کہ کس کے پاس اللہ نے کون سی نعمت دی ہے، اس کا کون سا امتحان لے رہا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے۔ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس عقل ہے، کسی کے پاس ایمان ہے، کسی کے پاس زبان ہے، کسی کے پاس ذہن ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس عزت ہے۔ جو بھی نعمت دی ہے اسی نعمت کے ذریعے سے امتحان ہونا لازم ہے، قانون قرآن، قانون قرآن۔ تو اپنا اپنا امتحان آپ لوگ خود ہی سمجھ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس امتحان میں کامیاب کیسے ہو رہا ہے، کہیں ناکام نہ رہ جائیں جس طرح دور موسیٰ میں لوگ ناکام رہ گئے، کہیں ناکام نہ رہ جائیں جس طرح رسول اللہ کے بعد ناکام رہ گئے۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے ہم اتنے قریب ہو گئے رسول اللہ سے، رسول اللہ سے قریب ہونا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رشتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ قانون کو دیکھتا ہے، فارمولے ہیں، ان فارمولوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تو انڈیویجول امتحان ہوا، وہ امت کے امتحان تھا، پوری موسیٰ کی امت کے امتحان، پوری رسول اللہ کی امت کے امتحان، پورے حسین ابن علی کے دور کے لوگ امتحان۔ آج کی امت کی امتحان آپ بتا دیں، میں مجلس تمام کر دوں۔ آج انڈیویجول امتحان ہمارا اپنا ہے، لیکن آج کی پوری امت کے امتحان کے لیے اللہ نے فلسطین کا مسئلہ لا کے رکھ دیا، فلسطین کا مسئلہ۔ اور فلسطین کے مسئلے کے ذریعے صرف امت ہی کا امتحان نہیں ہوا، ہیومن رائٹس کے جھوٹے نعرے لگانے والے، پوری دنیا کے حقوق بشر کے نعرے لگانے والوں کا بھی امتحان ہوگا۔ آج سب کا امتحان ہوگا، صرف فلسطین کے ذریعے سے پوری دنیا کا امتحان ہو گیا، پوری دنیا۔ اور یہاں پر ایک گروہ تو الحمدللہ کامیاب ہوا،
چند عیاش صفت لوگوں کو چھوڑ کے، کچھ عرب اور کچھ غیر عرب، عیاش صفت لوگوں کو چھوڑ کے عوام تو اس امتحان میں الحمدللہ کامیاب ہو۔ وہاں کے امتحان میں ناکام تھی، ہے نا، سامریت کے امتحان میں عوام ناکام، رسول اللہ کے بعد عوام بھی ناکام، دھوکے میں پھنس گئی۔ حسین ابن علی کے دور میں بھی 72 لوگ آئے، عوام ناکام، لیکن الحمدللہ ہم آخری زمانے سے قریب ہو رہے ہیں، آج کے دور میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بہت کامیاب ہوئے، صرف عالم اسلام کے نہیں، البتہ ہمارے ملک میں بہت ناکام لوگ رہے ہیں، لیکن عالم اسلام میں نہیں، پوری دنیا میں۔ آپ سوچیں کہیں ساؤتھ کوریا، جاپان، برطانیہ، امریکہ، کولمبیا یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی، برطانیہ، لندن، دنیا کے ہر شہر میں عوام نے جس حالت میں بھی پوری کوشش کے ساتھ فلسطین کے امتحان میں کامیابی کا ثبوت دیا، لیکن دو طبقہ ناکام رہا، ایک حاکموں کا طبقہ اور ایک مولویوں کا طبقہ۔ جی ہاں، ہم خود ہی اپنے گروہ کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر یہیں سے پتہ بھی چل گیا کہ کون عالم ہے، کون سچا عالم ہے، کون امتحان میں آگے بڑھنے والا ہے۔ دو گروہ بری طرح سے ناکام ہوا۔ حاکموں کا گروہ آپ دیکھ رہے ہیں برطانیہ سے لے کے اپنے ملک تک، حاکموں کا گروہ نہایت ہی ناکام ہوا۔ اتنی بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابھی تک بھی اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور نہایت ہی افسوس، یہ بات ہم نے آن کیمرہ اور لکھنؤ میں کہی ہے، نہایت افسوس کہ ہمارے ملک سے فلسطین کے بچوں کو مارنے کے لیے مسلسل اسلحہ جاتا رہا، مسلسل اسلحہ جاتا، اس کے بعد بھی لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ ابھی تعجب ہے، ظاہر اسلحہ جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ ڈیفنس منسٹر کے ذریعے سے، اوپر کے ذریعے سے، تو اسلحہ مسلسل جاتا رہا، اسلحہ جاتا رہا، ہزاروں ٹن اسلحہ ہمارے ملک سے جاتا رہا۔ یہ بڑا احتجاج ہے، یہ احتجاج ہونا چاہیے کہ فلسطین کے 17,000 بچوں کو مارنے کے لیے ہمارے ملک سے اسلحہ کیوں گیا، لیکن ناکام۔ اس مسئلے میں ہمارا ملک بھی بہت ناکام رہا، ہمارے ملک کی تو عوام بھی ناکام رہی، کچھ مومنوں کو چھوڑ کر عوام بھی ناکام رہی، اللہ اکبر۔ لیکن دو گروہ تو عالمی پیمانے پر ناکام ہو گیا، حاکموں کا گروہ اور ملاؤں کا گروہ۔ اب عالم کا لفظ یہاں پہ ہم نہیں کہتے، چونکہ عالم جو واقعی ہے وہ تو اپنا کردار ادا کرے گا، ناکام رہا بری طرح سے۔ نہ صرف یہ کہ مظلوموں کی حمایت نہیں کی، بلکہ مظلوموں کے خلاف بولے۔ اتنی بڑی ناکامی، اتنی بڑی ناکامی، اس سے بڑی اس دور کی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ایک انسان کا دل قبول کر سکتا ہے کہ جہاں ایک بچی کے جسم میں 300 گولیاں اتار دی گئی ہوں، جہاں چتھڑے ہو گئے ہوں، جہاں بھوکے بچے مر گئے ہوں۔ بم سے مر جانا تو آسان ہے، بھوک سے مرنا مشکل ہے۔ بھوک سے مرنا، بھوک سے، بم سے تو لمحے میں انسان مر جائے گا میزائل سے، لیکن بھوک سے مرنے میں ممکن ہے 15 دن لگ جائے، ممکن ہے 20 دن، جس میں جتنی طاقت ہو۔ ایک بچہ ہے ممکن ہے 10 دن میں مر جائے، اور بچہ اگر مر گیا ہے تو وہ تو چند دنوں بعد اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بات میں بہت پہلے پڑھ چکا ہوں کہ رپورٹر کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایسے ہاسپٹل میں گیا جہاں 30 سے زیادہ بچے تھے، لیکن ایک ذرہ برابر رونے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ رونے کی طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ رو بھی نہیں سکتے بچے، تو وہ بچے تو غش کے عالم میں، وہ تو مر جائیں گے، لیکن ان بچوں کی کوئی نہ کوئی ماں بھی تھی، ان بچوں کے باپ بھی تھے، لیکن یہ سب دیکھتے رہے، یہ سارا منظر دیکھتے رہے، لیکن انہی ممبروں پہ آ کر ان کے خلاف بھی بولتے رہے۔ یہ ناکام گروہ، یہ آج کا ناکام گروہ، یہ آج کے شدید ناکام۔ حاکموں سے تو کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ ظالم حاکم جو اپنے ملک میں ہر طرح کا ظلم کر رہے ہوں، تو جو ظلم کر رہے ہیں وہ کبھی مظلوموں کی حمایت کر ہی نہیں سکتے۔ ظالموں سے مظلوموں کی حمایت کی امید نہیں ہے، لیکن یہ مولوی کب سے اتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ مظلوموں کی حمایت کرنے نہیں نکلے؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی ظلم اندر چھپا ہوا ہے تبھی، کیونکہ ظالم مظلوم کی حمایت نہیں کرتا۔ امیر المومنین سر پہ ضربت کھا کے، سر سے شگافتہ، مغز تک امیر المومنین کے تلوار پہنچی ہوئی ہے، اور تلوار کا زہر پیروں کے تلووں تک پہنچا ہوا ہے،
محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پیروں کے تلووں کا رنگ بدل گیا تھا، میں نے جب دیکھا اس عالم میں امیر المومنین یہ وصیت کر رہے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ہمیشہ، یہ نہیں کہ کبھی کبھی، ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، مظلوموں کے مددگار. اور اس میں نہ مذہب دیکھنا ہے نہ فرقہ دیکھنا ہے. ایک حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اتنی ساری ہے، پتہ نہیں معلوم کیا پڑھتے ہیں، کون سا دین پڑھتے ہیں، کون سی حدیثیں پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں نہیں معلوم واقعاً. لیکن عزیزو، ناکام گروہ تو اللہ کی بارگاہ میں مصائب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ظالموں میں قرار نہ دے جو مظلوموں کے حامی نہ بن سکے. اور ایک دعا مجھے پڑھنا نہیں، ابھی یاد آ گئی، میں پڑھ دوں ایک جملہ معافی کے ساتھ. امام سید سجاد، آپ جا کے پڑھیے ایک پوری دعا. امام سید سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں 38 نمبر کی دعا، وقت نہیں اس لیے میں پڑھوں گا نہیں، لیکن ایک جملہ سے پہلا جملہ، بہت ساری چیزوں سے امام نے معذرت چاہی. ظاہر امام معصوم ہے، امام کو کسی چیز کی معذرت کی ضرورت ہے، لیکن قیامت تک ایک ایسا کلچر بتانا چاہتے تھے مومنوں کا کہ تمہاری فکر کیا ہو. تو بہت بڑی بڑی چیزوں سے معذرت چاہیے، لیکن جب اگر 10 12 7 بڑی چیزوں سے معذرت چاہنی، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوگی آپ کی نظر میں؟ آپ سوچ لیں. یہاں پہ سب سے بڑی چیز کیا ہوگی جس سے ہم معذرت چاہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اب امام کا جملہ سنیں، آپ کو اندازہ ہو امام کا دین کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے. امام فرماتے اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ. اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں ایسے مظلوم کے لیے کہ جس کے اوپر میرے ہوتے ہوئے ظلم کیا جائے، میں اس کی مدد نہ کر سکتا. میں تیری بارگاہ میں معذرت. باقی اور چیزیں بعد میں، اور چیزوں میں جا کے پڑھیے گا 38 نمبر کی دعا، کتنی چیزوں سے معذرت. لیکن اتنی چیزوں میں سب سے اہم کیا ہے امام کی نگاہ میں؟ کہ میرے بے حضرتی، میرے حضور میں میرے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم ہو اور میں اس کی مدد نہ کروں. امام نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، امت کو ہو، نہیں، کوئی بھی مظلوم، من مظلومن کامن ناؤن ہے، کوئی بھی مظلوم ہو اس پر ظلم کیا جائے میرے ہوتے ہوئے، اور اگر میں مدد نہ کر سکوں تو میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں. تو امام کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ مدد نہ کریں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. بات تمام ہو گئی. امام سید سجاد کو وہ منظر ہمیشہ یاد رہا جب مقتل میں حسین ابن علی صدا استغاثہ بلند کر رہے. ایک ایسا مظلوم، ایک تاریخ کا مظلوم صدا استغاثہ بلند کر رہا تھا. وقت نہیں رہ گیا مصائب کے لیے زیادہ عزیزو. اور امام اب ذاکرین کچھ اور پڑھتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں سنی سنائی باتیں، لیکن مقتل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے صدا استغاثہ بلند کی، خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ خیمے سے عصا اور تلوار کا سہارا لیے ہوئے امام سید سجاد نکلے چلے آ رہے. اور وہیں سے امام نے آواز دی، احبسی یا اختہ، اے میری بہن سید سجاد کو سنبھالو، پکڑو سید سجاد کو سنبھالو. اللہ یخل الارض من نسل آل محمد، کہ یہ زمین کہیں نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے، سلسلہ امامت رک نہ جائے، اے میری بہن سنبھالو. تو امام تو چلے گئے، مقتل سے چلے گئے، امام سید سجاد کے پاس آئے اور رخصت ہوئے. رخصت ہونے سے پہلے غش کے عالم میں تھے. امام سید سجاد نے پوچھا، اے میرے بابا، آپ صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں تو آئینہ امی العباس، تو میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا چچا. تو امام نے فرمایا قد قتل، مارے گئے. تو مقتل کا جملہ ہے کہ فصرخ، بلند آواز میں چیخ کے امام ظہر العابدین روئے. ظاہر ہے کہ اس طرح تو ہم نہیں سمجھ سکتے. امام ظہر العابدین سمجھتے ہیں کہ عباس کیا تھا، این اخیون الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ این حبیب، این زہیر. یہ چند کلمات، حبیب کہاں ہے، زہیر کہاں ہے؟ امام ایک ایک پہ کہتے جا رہے، قد قتل قتل قتل. پھر آخر میں کہا، اے میرے لال، اتنا سمجھ لو کہ میرے اور تیرے سواب کوئی نہیں ہے، کوئی بھی مقتل میں نہیں ہے. حسین بھی رخصت ہو گئے عزیزو. ابھی وہ مصائب نہیں پڑھنا ہے عزیزو، اتنا وقت بھی نہیں رہ گیا ہے. لیکن فقط ایک منظر ہے کہ بابا تو قتل ہو گیا، بابا کے قتل ہونے کا منظر بھی سید جناب زینب نے دیکھا، سید سجاد کو بھی بلایا، یہ بھی دیکھ لیا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی
کہ 10 گھوڑوں کو ایک لائن میں باندھا گیا، ایک صف میں 10 گھوڑے، اور ان سارے گھوڑوں نے حسین ابن علی کے لاشے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ کیسا منظر تھا! امیر المومنین نے اسی وصیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے، میرے قاتل کے ہاتھ پیر بھی نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جانوروں کو بھی جسم کا توہین نہ کی جائے، جانوروں کے جسم کی توہین نہ کی جائے، یہ تو رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ 10 گھوڑے حسین ابن علی کے جسم پہ دوڑتے رہے، آتے تھے اور واپس جاتے تھے۔ ایک بار نہیں، حسین ابن علی کے سر کو پشت کے بل کاٹا گیا تھا سجدے کی حالت میں۔ تو پہلے ان ملعونوں نے حسین کی پیٹھ پہ گھوڑے دوڑاتے رہے، پھر لاش کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد یہ انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ ایک جملہ سن لیں مسائل تمام۔ جب وہ پہنچے دربار میں تو کہا کہ ہمارے رکابوں کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے۔ کہا کیوں؟ تم نے کیا خاص کیا؟ میں نے وہ کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا، تو تم نے کیا کیا ہے؟ نحنو، ان کا جملہ، نحنو قد رززنا صدر الحسین بعد ظہرہ۔ صدر مانے سینہ، ظہر کے مانے پیٹھ، یعنی پہلے پیٹھ پہ گھوڑے دوڑائے، پھر بعد میں سینہ۔ رز کے معنی ہوتے چور چور کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں، چور چور کر دینا۔ یعنی حسین ابن علی کے سینے پر، حسین ابن علی کے پشت پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں اور پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ملتی چلی گئی، سینہ اور پیٹھ ایک ہوتا چلا گیا۔ یہ صرف لاشیں نہیں پامال کیے جا رہے تھے، یہ کسی بہن کی نظروں کے سامنے، کسی بیٹے کی نگاہوں کے سامنے، کسی بیٹیوں کی نظروں کے سامنے، سلام ہو اس بہن پر، سلام ہو زینب و ام کلثوم پر، سلام ہو سید سجاد پر، سلام ہو رقیہ و سکینہ و فاطمہ پر، سلام ہو ام رباب پر، جو اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حسین کی لاش پامال کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد 35 سالوں تک سید سجاد زندہ رہے، لیکن کبھی بھی شاید فراموش نہ کر سکے کہ کس طرح رسول اللہ کے نواسے کے لاشے کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، سے عبادت کا درجہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو آئندہ کے دور میں جو مشکل دور ہے اس میں ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، رسول اللہ کی سیرت اور قرآن کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی رہبر انقلاب جو پورے لشکر اسلام کی سپہ سالار ہیں، عزت و کامیابی و طول عمر عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ہاشم ابن مرحوم محمد سجاد کی روح کو اصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا، فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا، علام فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دے
نہیں آئے پڑے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے مگر لبوں پہ صدا ہے چچا نہیں آئے نہ جانے کون سی ایسے خطا ہوئے مجھ سے نہ جانے کون سی ایسے خطا ہوئے مجھ سے اکیلا چھوڑ دیا ہے چچا نہیں آئے ردائے چھین گئی خیمے جلائے جاتے ہیں ردائے چھین گئی خیمے جلائے جاتے ہیں حرم پہ وقت پڑا ہے چچا نہیں آئے سرور آ گئے آنکھوں میں خون کے آنسو سرور آ گئے آنکھوں میں خون کے آنسو یہ نوحہ جب سنا ہے چچا نہیں آئے اکبر اٹھو اکبر اٹھو تشنا اکبر اٹھو یہ کہنا شاہ کب گھر چلو اے میری اکبر اٹھو دادا خیمے در خیمے
کا پوتے ہیں روتے پیٹ تیرا نہیں نکل آئے نکل آئے نبار فاطمہ کی بیٹی اکبر اگر عباس ہوتے اگر عباس ہوتے ہاتھ بائی کا بٹا لیتے اگر عباس ہوتے ہاتھ بائی اکیلا اکیلا میں اٹھاؤں لاش یہ طاقت کا اکبر ذرا چوکو ذرا سمجھ ذرا چوکو ذرا کے تو کھولو ہوش میں آؤ ذرا کے تو کھولو ذرا سنبھلو تو سینے سے نکالو میں سینہ اکبر نایا دھیان کچھ اس گھر کی بربادی کا ہے پیارے نایا دھیان کچھ اس گھر کی بربادی رہے جس گھر میں 18 برس تک اکبر نہ مٹی نہ مٹی میں ملاؤ سارے کنبے کی تمنا نہ رگڑو ایڑی اکبر نہ رگڑو ایڑی اکبر بروئے پنجتن پاک صاحب کونین محمد استولی فاطمہ حسن و حسین بروئے عابد و باقر و جعفر و موسیٰ رضا تقی و نقی عسکری امام خدا بے ظہور امام زمانہ مہدی حدین وخان فاتحہ اشکان امام ابی فاتحہ